السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم اجعل ھذا القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہب ہمی۔ لاسٹ لیکچر میں الحمدللہ ہم نے 10 آیات کور کی تھی 153 سے 163 تک۔ آج بھی انشاءاللہ ہم 10 آیات انشاءاللہ کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آیت نمبر 164 سے آیت نمبر 164 ہے ان بے شک، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان بے شک فی میں خلق السماواتی والارض۔ اچھا، پیچھے اللہ تعالیٰ نے وَإِلَٰهُكُمْ آیت 163 میں جو کہا ہے کہ تمہارا الہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ الہ کون ہے، جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہ کیا کیا اس الہ کی صفات ہیں، کیا کیا اس نے کیا کہ تم مانو کہ وہ الہ ہے، وہ اللہ ایک ہے۔ وہ اللہ کون سا اللہ ہے؟ بے شک وہ اللہ وہ ہے، ان فی خلق السماوات والارض، بے شک فی میں خلقی پیدائش میں السماواتی آسمانوں کی والارضی اور زمین کی، آسمان اور جو زمین کی پیدائش ہے، اس کو ذرا غور سے دیکھو، پھر سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ اللہ کون ہے۔ واختلاف فی اللیل والنہار، واختلاف آگے پیچھے ہونا، جو ایک دوسرے کے بعد آنا، جو کبھی رات پہلے آتی، پھر دن آتا، پھر رات آتی، پھر یہ جو ایک سائیکل چل رہا ہے، اس کو ذرا غور سے دیکھو۔ کبھی دن بڑے، کبھی راتیں بڑی، کبھی دن چھوٹے، یہ سب کے یہ جو چکر ہے، یہ جو سائیکل چل رہا ہے، اس کو ذرا غور سے دیکھو، پھر تمہیں سمجھ میں آئے گا الہ واحد کون ہے۔ والفلکی، اور کشتیوں کو سمندر کے اندر جو چلتی ہیں، اللاتی جو تجری چلتی ہیں، فی البحری سمندر میں، سمندر میں جو کشتیاں آپ دوزیں، بڑے بڑے سمریز بحری جہاز جو چل رہے ہیں، اس کو ذرا غور سے دیکھو کہ وہ اتنے بھاری جہاز پانی کے اوپر تیر رہے ہیں بڑے آرام سے، اس کو وہ ڈوب کیوں نہیں رہے؟ کیونکہ ہر چیز اپنی زمین جو ہے، سطح سمندر کے اندر بھی تو زمین ہے، ہر چیز اپنی طرف، زمین کے اندر ایک کشش ثقل ہے، ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے، وہ ڈوب کیوں نہیں رہے؟ اس کو اس پانی کے اوپر تیرنے والا کون ہے، تہرانے والا کون ہے، کس کے حکم سے، کس کے کن سے؟ پھر تمہیں سمجھ میں آئے گا وہ الہ واحد ایک ہے۔ بما ینفع الناس، اس میں تمہارے لیے بڑے فائدے ہیں، تمہارے فائدے کے لیے ہے وہ کشتیاں۔ وما انزل اللہ، اور جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، من السماء آسمان سے، من مائن پانی، ذرا غور سے دیکھو، آسمان سے پانی نازل ہو رہا ہے، اور فأحیا بہ الارض، اور اس پانی سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، بعد موتیہا، اس کی موت کے بعد۔ فل سمر کا مہینہ ہے، موسم ہے، ہر چیز پیاسی ہے، یہاں تک کہ درخت بھی، گھاس بھی گل سڑ جاتی ہے پیاس کی وجہ سے۔ اللہ سبحانہ وتعالی آسمان سے پانی نازل کرتا ہے، اور وہی مردہ زمین ہری ہو جاتی، وہی گھاس ہری ہو جاتی، وہی درخت ہرے ہو جاتے۔ وبث فیہا، اور اللہ تعالیٰ نے پھیلائے ہیں زمین میں، من کل دابہ، ہر قسم کی مخلوق، ہر قسم کا چپایا اللہ نے پیدا کیا ہے۔ وتصریف، ذرا دیکھو پھر سمجھ میں آئے گا الہ کون ہے۔ وتصریف الریاح، اور یہ جو ہوائیں چلتی ہیں، ان کی گردشیں ہیں، کبھی زیادہ، کبھی کم، کبھی میٹھی ہوائیں ہیں، کبھی تیز ہوائیں ہیں۔ والسحابی، اور بادل، مسخری، سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات، مسخری بین السماء والارض، یہ جو بادل اور زمین و آسمان کے درمیان معلق ہے، اس کو کھڑا کرنے والا کون ہے؟ یہ بادلوں کے اندر جو ہمیں بادل ایک روئی کے غولے نظر آتے ہیں، یہاں سے زمین سے ہمیں ایک ہلکی پھلکی روئی نظر آتی ہے، اصل میں ان میں منو ٹنو پانی ہوتا ہے۔ اتنے بھاری بھرکم یہ جو بادل ہیں،
یہ زمین و آسمان کے درمیان معلق ہیں، اور زمین کی خصوصیت کیا ہے؟ وہ ہر چیز اپنی طرف کھینچ رہی ہے، لیکن وہ نیچے نہیں گر رہے، وہ اڑ رہے ہیں بڑے آرام سے، جیسے وہ بالکل ویٹ لیس ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے ان کو کون مسخر کیا؟ مسخر کا مطلب ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا سحر کر دینا کسی کو، یعنی اس کے اوپر جادو کر دینا۔ وہ اس جادو جس پر ہوتا ہے وہ خود اپنی مرضی تو کچھ کر نہیں رہا ہوتا، کسی کے آرڈر پہ، کسی جادوگر، کسی جن کی وجہ سے بیچارہ ہل رہا ہوتا ہے، کھا رہا ہوتا ہے، پی رہا ہوتا ہے۔ اللہ نے مسخر کر دیا، یعنی وہ تابع ہو گئے ہیں، اب وہ آرڈر فالو کرنے کی ان کو اس کے علاوہ اور کچھ چارہ نہیں ہے، وہ بادل زمین و آسمان کے درمیان معلق ہو کر رہ گئے ہیں۔ لآیات، یہ آیات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، لیکن کس کے لیے ہیں؟ عقل رکھنے والی قوم کی، جن کو سمجھ بوجھ ہے، جن کو سمجھ آ گئی اس ساری کائنات کا، زمین و آسمان کا، دن اور رات کے آنے کا، کشتیوں کے جلنے کا، آسمان سے بادل، بارش، پرندوں کا ہواؤں میں اڑنا، ہواؤں کو چلنا، یہ سب کس کے تابع ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تابع۔ جب اتنی بڑی کائنات اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ سورج جیسی طاقتیں، تو ہم انسان کیا اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہیں؟ ہم کیا اللہ کے کنٹرول میں نہیں ہیں؟ ہم بھی اللہ کے کنٹرول میں ہیں، اللہ ہمیں بھی چلا سکتا ہے، لیکن اللہ نے انسان کو جنات اور فرشتوں سے افضل بنایا۔ فَأَلْحَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے ہمارے اندر سمجھ بوجھ رکھ لی تاکہ ہم خود اس بات کو سمجھیں، اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے اللہ کو پہچانیں۔ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا، ان ساری چیزوں کو چلانے والا کون ہے؟ میں ایک اللہ ہوں۔ حدیث میں آتا ہے ہوائیں چلتی ہیں تو اللہ سے پوچھ کر چلتی ہیں، اللہ چلوں کہ نہ چلوں۔ سمندر کی لہریں چلتی ہیں تو پوچھتی ہیں اللہ چلوں کہ نہ چلوں۔ سورج نکلتا ہے تو پوچھتا ہے اللہ چلوں کہ نہ چلوں۔ سورہ یاسین میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج ہر روزانہ جب نکلتا ہے تو اللہ کے عرش کے نیچے سے نکلتا ہے، اللہ کی کرسی کے نیچے سے نکلتا ہے، اور اللہ سے اجازت مانگتا ہے، اللہ نکلو، اللہ کہے گا نکلو۔ اور جب شام کو غروب ہوتا ہے تو اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کرتے ہوئے غروب ہوتا ہے، وہ اس کا سجدہ ہے، اور پوچھتے ہیں اللہ ڈوب جاؤں، وہ ڈوب جاتا ہے۔ اور جب قیامت قائم ہوگی تو جب سورج نکلنے کی اجازت طلب کرے گا تو اللہ تعالیٰ سے کہے گا لوٹ جا جہاں سے تو آیا تھا، گویا کہ سورج مشرق کی بجائے قیامت کو مغرب کی طرف سے نکلے گا۔ تو ہر چیز اللہ کے حکم سے چلتی ہے۔ جب ہم انسان گناہ کرتے ہیں تو سمندر کی لہریں اللہ سے اجازت مانگتی، اللہ اجازت دو، ایک ہی لہر سے پورے لاہور کو تباہ برباد کر دوں، ایک ہی لہر سے یہ کراچی والوں کا بیڑا غرق کر دوں۔ ہوائیں پوچھتی ہیں اللہ اجازت دو، جیسے پہلی قوموں نے گناہ کیے، ہمیں تم نے آرڈر دیا، اے اللہ تم نے ہمیں حکم دیا، ہم نے ہواؤں کے ذریعے ان کو تباہ و برباد کر دیا، اب بھی اجازت دیں۔ وہ خوف میں آ جاتی ہیں، وہ ہوائیں، وہ لہریں، اور وہ اللہ سے اجازت طلب کرتی ہیں۔ جب بندے گناہ گاری پر اتر آتے ہیں، جو حد سے زیادہ ظلم و زیادتی کرتے ہیں، تو اللہ سے اجازت طلب کرتے ہیں، تو اللہ آگے سے کیا جواب دیتا؟ سبحان اللہ، وہ اللہ بہت ہی رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ جب سمندر کی لہریں، جب ہوائیں اللہ سے اجازت طلب کرتی ہیں، اللہ اجازت دو ہم ان کو ایک ہی لہر میں ڈبوک دیں، ایک ہی لہر ان کے اوپر سونامی بن جائے، اللہ کہتا ہے دو عبدی، چھوڑ دو میرے بندے۔ تمہارے بندے نہیں، تمہارے بندے نہیں ہیں کہ تم ان کے اوپر عذاب نازل کریں، یہ میرے بندے۔ پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندے ہیں، لیکن بندے اللہ کو پہچان بھی نہیں رہے، بندے اپنے وجود کو پہچان نہیں رہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ سب کچھ جو میں نے پیدا کیا ہے اس میں بہت بڑی نشانی، کیا نشانی ہے؟ تم سب کا الہ، تم سب کا معبود میں صرف ایک اللہ ہوں، اللہ کے علاوہ کوئی ہستی نہیں ہے جو ان سب چیزوں کو چلا سکے، جو ان سب چیزوں کو، نظام شمسی کا، انسانوں کا، زمین آسمان، کائنات، آسمان کے اوپر نیچے ساری چیزوں کا سسٹم چلا سکتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ایک سوال کر رہے ہیں بہت بڑا، ہمیں اپنے اندر جھانکنے کا ایک موقع دے رہے ہیں کہ اپنے اندر دیکھو، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑو۔ 165 آیت میں ہے وَمِنَ النَّاسِ،
اتنا سب کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے پھر بھی کچھ بیوقوف قسم کے لوگ ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں مَن يَتَّخِذُ جو پکڑ لیتے ہیں، جو بناتے ہیں مِن دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، اندادن شریک، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کوئی اور معبود بنا رہے ہیں، کوئی اور سہارے ڈھونڈ رہے ہیں۔ یحبونہم وہ ان سے ایسے محبت کرتے ہیں کحب اللہ جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے تھی، جیسے اللہ سے محبت کا تعلق رکھنا چاہیے تھا، وہ اپنے ان شریکوں سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اندادن شریک بنا لی ہیں۔ یہ شریک اور شرک کیا ہے؟ شرک دو قسم کا ہوتا ہے، ایک شرک ہوتا ہے ذات میں اور ایک ہوتا ہے صفات میں۔ ذات یعنی اللہ کی طرح کی ذات، اللہ کی طرح کی باہر کی جو ایک آؤٹر جو ایک اسٹرکچر ہوتا ہے، اس طرح کا کوئی اور الہ مان لینا۔ اور صفات میں کیا ہے کہ اللہ کی جو صفات ہیں، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رزاق ہے، اللہ حاجت روائی ہے، مشکل کشائی کرنے والا ہے، ہماری فریادوں کو سننے والا، ہماری دعاؤں کو، ہمیں اولاد دینے والا، اللہ ہمیں سارے جو زمین و آسمان کا کائنات کا سسٹم چلانے والا، ہمارے دکھڑوں کو سننے والا، وہ جو اللہ کی صفات ہیں، وہ صفات کسی اور میں ڈھونڈنا، کسی اور میں بھی پانا، یہ شرک ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے تو نعوذ باللہ، اللہ نے تو ایک انسان دوسرے انسان جیسا نہیں بنایا، یہاں تک کہ انڈینٹیکل جو ٹوینز ہوتے ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے نہیں ملتے۔ اللہ نے تو ایک انسان کی ایک ہاتھ کی 5 انگلیوں کے 5 پورے بھی آپس میں نہیں ملائے۔ ایک انسان کی انگلی دوسرے انسان سے نہیں ملے گی، قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے۔ یہ اللہ کے ایک ہم جیسے کامن انسانوں کی صفات، ہمارے اندر جو صفات پیدا کی، ہمیں بھی ایک دوسرے سے نہیں ملایا۔ وہ اللہ کی صفات، وہ اللہ کی ذات کسی اور جیسی کیوں کر ہو سکتی ہے، کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں کتنے ہی عجیب ہیں وہ لوگ، اتنا سب کچھ اللہ پیدا کر رہا ہے، ہوائیں وہ چلا رہا ہے۔ جب اتنے بڑے نظام اللہ کے ہاتھ میں ہیں تو یہ چھوٹے موٹے انسان کیا اللہ کے کنٹرول میں نہیں آ سکتے؟ یہ ان کی مشکلیں، پریشانیاں، تکلیفیں کہ اللہ کے ہاتھ میں نہیں کنٹرول ہو سکتی؟ اس کو پورا کروانے کے لیے، اس کے لیے وہ اللہ کو چھوڑ کر اور لوگوں کے پاس جاتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر اندادن اللہ کے شریک بناتے ہیں۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا نہ وہ پیدا ہو، اس کا تو کوئی ہمسر ہے ہی نہیں، کوئی شریک ہے ہی نہیں۔ یحبونہم وہ اپنے جن کو انہوں نے الہ بنا لیا ہے، انداد بنا لیا ہے، وہ ان سے اتنی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ انداد یا الہ جو اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے بنایا ہے وہ کیا ہے؟ وہ شیطانی راستے بھی ہو سکتے ہیں، وہ طاغوتی چالیں بھی ہوتی ہیں، وہ ہمارا اپنا نفس جو ہمیں برے کام کی طرف اکساتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے۔ والذین اور وہ لوگ آمنو جو ایمان لے کر آئے ہیں، اشد حب للہ وہ اللہ سے بڑی سخت محبت کرتے ہیں۔ 2 لوگ ہیں پیرلل، ایک جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں سے محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں جتنی اللہ سے کرنی چاہیے تھی، لیکن ایمان والے کون ہیں؟ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں شدید، ٹوٹ کر، چاہت کے ساتھ۔ ورلو اور اب اللہ کہہ رہا ہے کاش یہ جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بنا رہے تھے، اوروں سے کی پوجا کر رہے تھے، جب آخرت کے دن یہ جن کی سفارش کے انتظار میں یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، یہ جن کے پیچھے یہ لگ کے اپنا ایمان خراب کر رہے تھے، ولو کاش یر الذین یہ لوگ دیکھ لیں، ظالموا جنہوں نے ظلم کیا ہے، جن لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی طرف رخ کر لیا ہے، کاش یہ لوگ سمجھ سکیں اس بات کو، کس بات کو؟ اذ یرون العذاب جب وہ عذاب کو دیکھیں گے اپنی آنکھوں کے ساتھ قیامت کے دن، اس وقت کہیں گے ان القوت للہ جمیعا، ساری تو طاقت اللہ کی ہے،
یہ جن پیروں فقیروں مریدوں اور بتوں کو، دیوی دیوتا کو، جنوں کو، فرشتوں کو، بزرگوں کو، پیغمبروں کو، جس کو بھی اللہ کو چھوڑ کر ہم نے جن کی پوجا کی، جن کے پاس اپنی حاجتیں لے کر گئے، آج تو اللہ کے سامنے ان کی کوئی چل ہی نہیں رہی۔ ان اللہ، بے شک اللہ شدید العذاب، سخت عذاب دینے والا ہے۔ جب تبرأ، جب بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ، الذین اتبعوا، جنہوں نے پیروی کی تھی، من الذین اتبعوا، جن کی پیروی کرنی تھی، یعنی یہ جو پیشوا قسم کے لوگ ہیں، یہ جو بزرگ بنے بیٹھے ہیں، جو کو اپنے آپ کو بڑا مان رہے ہیں اس دنیا میں، استبر الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، یہ پیشوا قسم کے لوگ جن کی دنیا میں پیروی کی جاتی تھی، عذاب کو دیکھیں گے تو اپنے پیروں مریدوں سے بیزار ہو جائیں گے۔ رَأَوُا الْعَذَابَ، اور جب عذاب دیکھ لیں گے، وَتَقَطَّعَ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اس دن سارے تعلقات، سارے سلسلے ٹوٹ جائیں گے، سمجھ میں آ جائے گی یہ تو صرف دھوکہ تھا، فریب تھا۔ وہ جن کو ہم بڑے پیشوا مان رہے تھے، وہ دیوی دیوتا، وہ خدا جو ہم نے دنیا میں بنائے ہوئے تھے، یا وہ بزرگ جن کے پاس ہم نے اپنی حاجتیں لے کر گئے تھے، جنہوں نے ہم سے وعدے کیے تھے ہم قیامت کے دن تمہاری سفارش کریں گے اللہ کے ہاں، تم ہماری بیعت کر لو، بس تمہارا بیڑا جو ہے وہ پار ہو جائے گا۔ اب قیامت کے دن سب کو نفسی نفسی، ہر ایک کی اپنی اپنی جان بچانے کی فکر ہوگی۔ سورہ حج میں آتا ہے کہ سارے لوگ اپنی اپنی فکر میں ہوں گی، سب لوگ اپنی اپنی فکر میں اس قدر مدہوش ہوں گے، ایسے لگے گا جیسے وہ نشے میں ہیں، وما ہم بسکارا، وہ نشے میں ہوں گے نہیں، اتنی فکر ہوگی۔ یہاں تک کہ ایک ماں جو سب سے زیادہ پیور ریلیشن ہے دنیا میں، وہ بھی اس کا جو پیٹ میں بچہ ہے اس حمل کو بھی گرا دے گی۔ اور اس وقت پیغمبر، ولی، یہ لوگ بھی نفس نفسی، اپنی اپنی جان کی فکر میں ہوں گے، یہاں تک کہ بیچارے لوگ اس وقت جتنے بھی امتی ہیں وہ بھاگیں گے نبیوں کے پاس، کیونکہ وہ سب سے مقرب ہستیاں تھی دنیا میں، کہ ہمیں آج ہماری سفارش کر دیں۔ لوگ حضرت آدم کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے آج میں نہیں تمہاری سفارش کر سکتا کیونکہ میں نے گناہ کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت سے نکالا۔ تم ایسے کرو، ابراہیم کے پاس جاؤ، حضرت نوح کے پاس جاؤ، حضرت نوح کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے کہ میں نے بھی گناہ کیے تھے، میں تمہارے لیے کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، لوگ حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے، حضرت ابراہیم کہیں گے میں نے اپنی زندگی میں کچھ جھوٹ بولے تھے، میں آج تمہاری سفارش کس منہ سے اللہ کے پاس لے کر جاؤں، تم ایسا کرو۔ بعض آہستہ آہستہ لوگ سارے نبیوں کے پاس جائیں گے، ہر نبی اپنی اپنے گناہ، اپنی جو زندگی میں غلطی کی ہے وہ یاد دلائیں گے کہ میں اب کس منہ سے اللہ کے پاس تمہاری سفارش لے کر جاؤں۔ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئیں گے اور کہیں گے اللہ کے نبی ہمارے لیے اللہ سے سفارش کریں۔ پھر اللہ کے نبی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آیت الکرسی بڑی وضاحت سے ہے، اللہ کے عرش کے پایا پکڑ کر سجدہ کریں گے اور سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے اور کہیں گے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، اللہ میری امت کو بخش دے۔ پھر اللہ کے نبی کو یہ شرف حاصل ہوگا کہ وہ صرف سفارش کر سکتے ہیں، وہ بھی ان لوگوں کے حق میں جنہوں نے شرک نہیں کیا ہوگا، جنہوں اللہ کے علاوہ کوئی اور انداد، کوئی اور شریک، کوئی اور معبود، کسی اور کے پاس حاجت روائی، مشکل کشائی، اولاد کے لیے، دعاؤں کے لیے، اپنی حاجتوں کے لیے نہیں گئے ہوں گے۔ وہ لوگ جو صرف گناہ گار ہوں گے لیکن عقیدہ توحید کے اوپر مرے ہوں گے، ان کے حق میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش یا شفاعت قبول ہوگی۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطع بهم الاسباب، یہ جو لوگ جن کو لوگ دنیا میں مان رہے تھے اپنا پیشوا، جنہوں نے ان سے وعدے کیے تھے کہ ہم آخرت میں تمہاری سفارش کریں گے، جبکہ اس آخرت میں تو سارے نبی بھی اپنی اپنی جان کی پڑی ہوگی، وہاں پر جب یہ دیکھیں گے آج ہماری کوئی نہیں چل رہی، ہمارے تو پیری مریدی بس دنیا تک کی تھی، وقال الذین، یہ جو لوگ جنہوں نے ان کو مان لیا تھا اپنا سب کچھ، یہ جو مرید ہو بیٹھے تھے، یہ جو اللہ کو چھوڑ کر جتنی بھی دوسری مخلوقات ہیں، وہ دیوی دیوتا ہیں یا وہ
کوئی اور چیز ہے، ان سب کو جو پوچھ رہے تھے، یہ جو پوجنے والے تھے، یہ اس دن کہیں گے وقال الذین اتبعوا، یہ لوگ کہیں گے جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو پوجا، اوروں کی پیروی کی، اوروں کی باتوں کو مانا، لو کاش ان لنا کرا، کاش ایک دفعہ ہم دنیا میں جائیں، ایک دفعہ لوٹ کر ہمیں اللہ ایک موقع دے دے، فتنبرأ منہم، ہم بھی یہ جن کو ہم اللہ کے علاوہ مان رہے تھے ہم بھی ان سے بدلہ لیں، ویسے ہی کما تبرؤ منا، آج جیسے یہ ہم سے بیزار ہو گئے ہیں، آج وہ جو ہم سے انہوں نے وعدے کیے تھے ہمیں بچائیں گے، ہمیں اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے، آج وہ کوئی بھی کام نہیں آ رہا۔ سب سے بڑا الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم ہے، اس کے علاوہ تو اور کوئی الہ ہے ہی نہیں، اس کے علاوہ تو کوئی حاجت روائی مشکل کشائی سننے والا ہی نہیں۔ کاش اللہ ہمیں ایک موقع اور دے دے، ہم بھی ان لوگوں سے ویسا ہی بدلہ دیں، ویسے ہی بیزار ہوں جیسے کہ ان لوگوں نے آج ہم سے بیزاری کا، لا تعلقی کا مظاہرہ کیا ہے۔ کذالک، اسی طرح، یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال ان کو حسرت بنا کر پیش کرے گا، حسرت بنا کر دکھائے گا۔ کذالک، اسی طرح، یریہم اللہ، اللہ تعالیٰ دکھائے گا ان کو، اعمالہم، ان کے اعمال، حسرات، حسرت بنا کر، علیہم، ان کے اوپر۔ اس کا مطلب وہ اعمال کریں گے لیکن صالحہ صحیح اعمال نہیں کریں گے، شرک کی بدبو میں لپٹے ہوئے اعمال کریں گے، وہ ان کے لیے بجائے نجات کا سبب بن کے حسرت بن جائیں، کاش ہم نے وہ کیا ہی نہ ہوتا۔ اللہم لا اجعلنا، یہ حسرت جو ہے یہ شیطان کی سب سے بڑی ناکامی کی وجہ ہے، وہ حسرتیں کرتا ہے۔ وما ہم بخارجین، اور وہ نہیں نکل سکیں گے من الناری، آگ سے۔ اللہم لا جعلنا منہم، اللہم حسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہمیں عقیدہ توحید پر، صحیح اسلام پر، دین پر رکھنا، اور ہمیں اپنی توحید پر دنیا پہ بھی کاربند رکھنا، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمیں اسی توحید پر مارنا، اور جو بھی ہم عمل صالحہ کریں اللہ ان کے اچھے وزن ڈالنا، ہمارے لیے کہیں وہ حسرت کا سبب نہ بن جائیں۔ آیت نمبر 168، یا ایہا الناس، اے وہ لوگو، کلو، کھاؤ، مما، جو کچھ بھی ہے، فی الارض، زمین میں، حلالاً، حلال، طیباً، صاف، پاکیزہ، صاف ستھرا، ولا تتبعوا، اور نہ تم پیروی کرو، خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی، شیطان کی پیروی مت کرو۔ انہو، بے شک وہ جو شیطان ہے وہ کیا ہے؟ عدو، دشمن ہے، مبین، کھلا، وہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، بہت بڑا دشمن ہے۔ یا ایھا الناس، یہاں مومنین کو یا مشرکین کو الگ کسی کو خطاب نہیں، بلکہ جتنے بھی انسان ہیں، آدم کے جتنے بھی بچے ہیں، ساروں کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، سارے کیا کریں گے؟ کھاؤ مما فی الارض، جو زمین سے، کیونکہ ہم زمین سے پیدا ہوا ہے، یہاں پر ہی ہم نے کھانا ہے، اسی سے کھانا ہے، اسی میں دوبارہ دفن ہو جانا ہے، تو وہ جو کھانا ہے وہ کیا کھانا ہے؟ حلال، حلال بھی ہو، وطیبہ، اور وہ اچھا بھی ہو، صحت مند بھی ہو، گندی باسی گڑی سڑی متعفن چیزیں نہ ہوں، حرام بھی چیزیں نہیں کھانی، حرام طریقوں سے کمائی ہوئی چیزیں بھی نہیں کھانی، یعنی مال چیزیں، اور جو صحیح نہیں ہے، جو باسی ہے، یا جو صحت کے لیے افسانے صحت کے اصولوں پر نہیں ہے، وہ بھی نہیں کھانا۔ تو جو رزق حلال ہے یہ بہت زیادہ اہم ہے انسان کی پرورش کے لیے، نرشمنٹ کے لیے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ پاک ہے اور وہ صرف پاک مال کو قبول کرتا ہے، پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے، اللہ پاک ہے تو چنانچہ کیا کرنا ہے؟ پاک چیزیں کھانی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی اس بات کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھی اس بات کا حکم دیا ہے، چنانچہ فرمایا، یا ایھا الرسول، اے پیغمبرو، تم نے بھی کیا کرنا ہے؟ پاکیزہ چیزیں کھانی ہے، نیک عمل کرنے ہیں، نیک چیزیں کھانی ہے۔ پھر ایک اور حدیث میں ایک شخص لمبا چوڑا سفر کر کے خانہ کعبہ جیسی مقدس جگہ پر جاتا ہے اور ہاتھ پھیلا کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے، اللہ کہتا ہے میں اس کا کیوں کر دعا کو قبول کروں کہ جس مال سے اس نے
کھایا ہے وہ بھی حرام کا ہے، جو پینا تھا اس کا حرام کا، جو لباس ہے اس کا حرام کا، جس کھانے سے پرورش پا کر وہ بڑا ہوا ہے وہ بھی حرام کا ہے۔ تو گویا کہ جنت میں جو داخل ہونے والا جسم ہوگا وہ وہی ہوگا، وہی گوشت ہوگا جو مال حلال سے پرورش پایا ہو۔ اللہ ہمیں توفیق دے حلال اور پاکیزہ چیزیں کھانے کی۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرنی۔ شیطان کی قدموں کی پیروی سے کیا مراد ہے؟ شیطان کے قدم کی بہت ایک وضاحت ہے اس کے اندر، لیکن شارٹلی یہ ہے کہ جتنے بھی شیطان کے ہٹ گندے ہیں وہ آج کل کے دور میں ہمیں ہر حرام چیز کو نئے نئے نام دیکھ کر ہمیں کہہ رہے کہ اس کے نئے لیٹسٹ نام آگے ہیں، گویا کہ اب یہ حرام نہیں رہی۔ ایسے ہی ہے جیسے کوئی حرام چیز کے اوپر چاکلیٹ لپیٹ کے کھا لے، وہ کہے کہ اب یہ حرام نہیں رہی، یہ پاک صاف ہو گئی ہے۔ تو بہت سی چیزیں، بہت سے کھانے، بہت سے امور شیطان نے ان کے نام بدل دیے ہیں، جیسے سود کو انٹرسٹ کا نام دے دیا ہے، ایسے ہی شراب کے ڈفرینٹ نام آگے ہیں، ایسے ہی گانا بجانا، یہ غلط قسم کی رسومات، اس کو انڈسٹری کا نام دے دیا ہے، ہمارے آرٹ کا نام دے دیا ہے شیطان نے۔ تو یہ شیطان کے چالیں ہیں، یہ شیطان کے حربے ہیں، وہ انسانوں کو ورگلانا چاہتا ہے۔ جب مال حلال جسم میں نہیں جائے گا تو انسان کا دماغ اچھا نہیں سوچ سکتا۔ اچھا کھائے گا تو اچھا دماغ سوچے گا، جب برا کھائے گا تو برا اس کا دماغ سوچے گا۔ اس لیے تعالیٰ نے کہا ہے شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرنی، کیونکہ سب سے بیسک چیز جو ہے وہ جسم کی، ہمارے جسم کے سب سے زیادہ بیسک ضرورت کیا ہے؟ لباس، کھانا۔ سب سے پہلے کھانے کی فکر ہو، پیٹ میں روٹی ہو، اس کے بعد ہمیں لباس کی فکر ہوتی ہے، اس کے بعد ہمیں باقی چیزوں کی آتی ہے۔ تو کھانے کے معاملے میں انسان کا جو شیطان ہے وہ ازلی دشمن ہے۔ سب سے پہلے وہ انسان کو اس طریقے سے ترغیب دے گا، اس کو غلط قسم کے کھانے جو اللہ نے حرام قرار دیے ہیں، جو اس کے حق میں ٹھیک نہیں ہے، اس کی طرف راغب کرے گا، وہ چیزیں کھلائے گا۔ جب کھانا اس طرح ہوگا تو انسان آہستہ آہستہ اس کے اندر کی جو شرم ہے، اس کی حیا ہے، وہ کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ جب وہ کم ہوگی، نہ اس کی آنکھوں میں حیا رہے گی، نہ اس کے لباس میں، نہ اس کی باقی جسم کی حرکتوں پر، نظر پر، تو وہ خود بخود شیطان کے قدموں کے پیچھے چلتا شیطان کے راستے پر چل جائے گا۔ انہو بے شک لکم تمہارے لیے عدوٌ، وہ دشمن ہے، شیطان دشمن ہے تمہارا، مبین کھلا۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو تمہارے ابا آدم علیہ السلام کو اس نے جنت سے نکالا، اور سب سے بڑا حربہ اس کا کیا تھا؟ سب سے بڑا اس کا جو پہلا اور اہم پوائنٹ تھا وہ کیا تھا؟ کھانے کے معاملے میں تھا۔ وہ چیز حرام نہیں تھی، لیکن اللہ نے چونکہ اس کے لیے حدود و قیود لگا دی تو شیطان نے اس کو اس طرف ورگلایا، آدم کو، اور اس کو وہی چیز کھلائی، اور کھلانے کے بعد سب سے پہلا شیطان کے قدم کے اوپر چلنے کا پہلا آدم کے اوپر کیا سزا ہوئی؟ اس کا بدن ننگا ہو گیا، سب سے پہلا وہ بے حیا ہو گیا، بے لباس ہو گیا۔ تو شیطان چاہتا ہی یہ ہے کہ ہم کسی طرح اس کے قدموں کے پیچھے چلیں، ہم لوگ کھانے پینے کی چیزوں کے اندر احتیاط نہ کریں۔ جب وہاں نہیں کریں گے، ہمارا باڈی اس طرح سے نرشمنٹ نہیں پائے گا جیسے اللہ چاہتا تھا، تو ہمارا جسم بے لباس ہو جائے گا۔ اور جب شیطان نے آدم اور حوا علیہ السلام کو ورگلایا اور وہ بے لباس ہو گئے، ان کو پر تو جنت کے پتے مل گئے، پھر بھی خوش نصیب تھے، ہمارے پاس تو وہ پتے بھی نہیں ہیں۔ اور جو چاہتا ہے کہ وہ غلطی کرنے کے بعد، یہ گناہ کرنے کے بعد اس کو ریلائز ہو جائے کہ میں غلطی کر گیا ہوں، تو واپس وہ دوبارہ آدم کی طرح اپنے جسم کے اوپر فوراً جنت کے پتے چپکانا شروع کر دے۔ وہ پتے کیا ہیں؟ اللہ کے احکامات کی پابندی، اللہ کی طرف رخ کر لینا، اپنے آپ کو شیطان کے چالوں سے دور کر لینا، اللہ کے احکامات کو مان لینا، شیطان کے احکامات سے
منہ موڑ لینا، کیونکہ وہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ وہ کیا چاہتا ہے اصل میں؟ انما یأمرکم، آیت 169، وہ حکم دیتا ہے تم کو بالسوء، برائی کا، والفحشاء، و بے حیائی کا۔ جب یہ دو چیزیں ہی انسان کے پاس نہ ہوں گی تو انسان نہیں جانور ہو جائے گا۔ وَأَن تَقُولُوا، اور وہ باتیں نہ کہو، علی اللہ، اللہ پر، ما لا تعلمون، جو تم جانتے نہیں ہو۔ جب تمہیں وہ اس قدر اکسائے گا برائی کی طرف، بے حیائی کی طرف، تم اپنے آپے سے باہر ہو جاؤ گے، تمہیں یہ سمجھ بوجھ ہی نہیں رہے گی تم کیا بات کر رہے ہو، تم وہ باتیں کر جاؤ گے اللہ کے بارے میں جو تمہیں پتہ ہی نہیں تھی، جو اللہ کے شان شیان نہیں تھی۔ اس لیے حتی الامکان کوشش کرو شیطان کی چالوں سے بچنے کے لیے۔ اور حدیث میں آتا ہے، حضرت نعمان بن بشیر کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحلال بین و حرام بین، حلال بھی واضح ہیں اور حرام چیزیں بھی واضح ہیں، وبینہم، ان کے درمیان امور متشابہات، کچھ متشابہ امور ہیں، یعنی حلال بھی بالکل کلیئر ہے، قرآن نے بتا دیا، حرام بھی بالکل کلیئر ہے، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو اتنی کلیئر نہیں ہیں ہمارے اوپر، ہمیں کلیئر کٹ نہیں پتہ چلتا، پتہ نہیں یہ کھانی چاہیے یا نہیں کھانی چاہیے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس سے بچ جانا چاہیے۔ پھر اس کی مثال دی کہ ایسی اس کی مثال ہے جیسا کہ ایک چرواہا ایک منکوحہ چیز، جس کے بارے میں کہا تھا یہاں پر تم نے اپنا ریوڑ بکریاں نہیں چڑھانی، تو وہ کہتا ہے چلو کوئی بات نہیں، میں اس کے پاس پر چرا لیتا ہوں، اس کے اندر جانے نہیں دوں گا، لیکن شاید اس کی آنکھ ادھر ادھر ہو جائے اور اس کی بکریاں اس کے اندر چلی جائیں اس جگہ پر جہاں اس کو نہیں جانی چاہیے تھی، اب وہ نقصان اور گھاٹے میں چلا جائے گا۔ تو بہتر ہے وہ چرواہا کیا کرے، اپنی بکریوں کو اس ممنوع چیز سے کافی دور رکھے، یہی اس کے لیے سیفٹی کی چیز ہے۔ تو ہم انسانوں کو بھی جو حلال واضح ہے قرآن و سنت سے وہ کام کرنے چاہیے، جو حرام ہیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے ٹوٹلی، جو مشکوک ہیں جن کے بارے میں ہمیں کلیئرٹی نہیں ہے آیا کہ ہمیں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، اس سے دور رہیں۔ وَإِذَا، اور جب قیلا کہا جاتا ہے، لَهُمُ اتَّبَعُوا، یہ جو کافر ہے یا مشرک ہے ان کو جب کہا جاتا ہے نا پیروی کرو اس چیز کو مان لو، انزل اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، تو قالو کہتے ہیں ہم وہ نہیں مانیں گے جو اللہ نے نازل کیا ہے، بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم تو اس چیز کو فالو کریں گے جو ہمارے ابا کرتے آئے۔ اللہ کے نبی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو نیا دین لے کر آگے ہو کہ ایک اللہ کو ماننا ہے۔ ہمارے جو ابا و اجداد بزرگ وہ ساری عمر غلطہ مالی کرتے کیا مر گئے، وہ تو صحیح تھے، ہمیں لگتا ہے یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے ہیں یہی کچھ عجیب دین لے کر آگے ہیں۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے ایک اللہ ساری خواہشات، سارے دنیا کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لے؟ نہیں، ہم اس دین کی پیروی نہیں کریں گے، بلکہ ہم کیا کریں گے، بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم تو جو ہمارے آباء و اجداد کی رسوم و رواج تھی، جو عقائد تھے، اس کو اپنے ساتھ لیے پھریں گے۔ 171 آیت میں ہم لوگ بھی کہیں نہ کہیں موسٹلی ایسا کر جاتے ہیں، قرآن و سنت سے ہٹ کر اگر کوئی ہمیں جو دین نہیں ہے، ہمارے ہاں جو رسوم و رواج نہیں ہے، ہمیں ایک دوسرے میں کوئی بہن بھائی بتاتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، ہمارا کوئی بڑے ایسی یعنی بے وقوفی مر گئے تھے کیا؟ بلکہ ہمیں اس وقت کیا سوچنا چاہیے، نہیں، وہ اگر قرآن و سنت کے مطابق عمل کرتے ہوئے نہیں اس دنیا سے گئے تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ ان کو معاف کر دے، وہ لا علمی میں، لا سمجھی میں، لیک آف نالج تھا ان کے پاس، وہ اس دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کو معاف کر دے، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر لگا۔ یہ ہٹ درمی، یہ عقیدہ اختیار کر لینا کہ ہمارے بزرگ کیا غلطی کرتے مر گئے تھے، نہیں، یہ نہیں۔ اگر آج ہمیں اللہ نے سمجھ دے دی ہے، راہ حق کی ہدایت دے دی ہے، صحیح کتاب و سنت کا دین دے دیا ہے، ہمیں اس کو پکڑ لینا چاہیے۔ یہ تو مشرکین اور کم پڑھے لکھے اور جاہل لوگوں کا وتیرہ ہے، وہ کیا کہتے ہیں، قولوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، جو ہمارے آباء و اجداد کیا دین تھا، جو ان کا عقیدہ تھا، ان کی رسومات تھی، ہم ان کو فالو کریں گے۔ اولو کان، اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے،
ہو سکتا ہے ان کا نا آباؤہم، ان کے آباء و اجداد لا یعقلون شیئا، ان کو عقل نہ ہو، وہ کم پڑھے لکھے ہوں، کم نالج ہو ان کو، ولا یہتدون، اور ہو سکتا ہے وہ صحیح عقیدے پر نہ ہوں۔ اب اگر اللہ نے تمہیں عقیدہ دے دیا، تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، ان کی ہدایات آ گئی، قرآن آ گیا، حدیث آ گیا، تو بجائے یہ کہ آباء و اجداد کی رسومات کو، ان کے طور طریقوں کو گلے سے باندھ کے رکھنا، بلکہ سیدھے دین حق کی طرف، رائے حق کی طرف لوٹ جانا ہی بہتر ہے۔ مثل اللہ زینہ، یہ جو لوگ صحیح عقیدہ کی پیروی نہیں کرتے، آباء و اجداد کے دین کو ہی مقدس مان رہے ہیں، ان کی مثال کیا ہے؟ مثل الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا ہے، ان کی مثال ہے کمثل الذی، اس شخص کی طرح ہے، ینعقو، وہ پکارتا ہے، بما لا یسمع، یعنی جانوروں کو پکار رہا ہے، آوازیں دے رہا ہے چیخ چیخ کر، اور وہ بیچارے جانور لا یسمع، نہ تو سن سکتے ہیں، الا الدعاء والنداء، وہ سن کے اس کی پکار کا جواب تو نہیں دے سکتے، لیکن وہ صرف ان کی پکار کو، اس کی آواز کو سن ہی سکتے ہیں۔ تو یہ جو اللہ کو چھوڑ کر اپنے بزرگوں پر کی تقلید کرتے ہیں، ان کے عقیدے پر چلتے ہیں، یہ جو اللہ کو چھوڑ کر اپنے بزرگوں کی، دیوی دیوتا کی، بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، یہ لوگ کچھ بھی نہیں سن رہے جانوروں کی طرح، بلکہ جانور تو پھر بھی سن رہے ہیں، یہ نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ سمن، یہ بہرے ہیں، بکمن، یہ گونگے ہیں، عمیٌ، یہ اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، یہ کچھ سمجھ سکتے ہی نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ ہی کو پکارو جو ساروں کی پکار کو سنتا ہے، جس کو زبان کے ہلانے کی تکلف کی بھی ضرورت نہیں، زبان ہلانے کی ضرورت نہیں، وہ دل کے بھیدوں کو جانتا ہے۔ آیت 172، یا ایھا الذین آمنوا کولوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، اے ایمان والو، اوپر بھی یہ بات آ چکی تھی، پاکیزہ، جائز، حلال، اچھی خوشنما چیزیں کھاؤ، وہ کھاؤ ما رزقناکم، جو ہم نے تم کو عطا کی ہے، کھانے کے بعد واشکروا للہ، اللہ کا شکر کرو، ان کنتم، اگر تم ایاہ تعبدون، صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو تو صرف اللہ کا شکر کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت اچھا طریقہ بتایا ہے، کھانے کو بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے۔ جو شخص کھانا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شروع نہیں کرتا، اللہ کا نام لے کر شروع نہیں کرتا، شیطان اس کے ساتھ ساتھ کھاتا ہے اور وہ بہت زیادہ کھا لیتا ہے۔ جو بسم اللہ شروع میں بھول جاتا ہے، وہ درمیان میں جب بھی یاد آ جائے بسم اللہ کو پڑھے، اور جب کھانا مکمل ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور اس کے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں سکھائے ہمیں، وہ دعا ہمیں یوں سکھائے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں کھلایا، تو نے ہمیں پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ جو مومن ہے وہ ایک آنت سے کھاتا ہے، اور جو کافر ہے وہ 7 آنت سے کھاتا ہے، یعنی کافر ہمیشہ زیادہ کھاتا ہے، مومن کم کھاتا ہے۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ مومن شروع میں اللہ کا نام لے لیتا ہے، اب شیطان اس کے ساتھ ساتھ نہیں کھاتا، نوالے نہیں لیتا، تو وہ کم کھا لیتا ہے، جلدی سیر ہو جاتا ہے۔ اور ویسے بھی مسلمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہدایات یاد ہوتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ تمہارے جسم پر حق ہے، دوسری چیزوں کا ہے، اس کو ایک حصہ ہوا کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے پیٹ میں، ایک حصہ کھانے کے لیے رکھنا چاہیے، اور چوتھا حصہ جو ہے وہ خالی رکھنا چاہیے، تاکہ انسان اچھی طرح سے آرام کر سکے، سانس لے سکے۔ یہ سب چیزیں جب وہ جانتا ہے تو وہ ہمیشہ اپنی خوراک کو اتنا کھاتا ہے، جینے کے لیے کھاتا ہے، کھانے کے لیے نہیں جیتا، جس سے اس کو پتہ ہے کہ مجھے اللہ نے جانوروں سے ممتاز کیا ہے، الگ کیا ہے، اللہ نے مجھے اتنا پیٹ نہیں لگایا جتنا ایک بھینس، گائے، بکری کو لگایا ہے، تو مجھے بھی اپنے آپ کو اتنا ہی رکھنا ہے جس قدر اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے جس اللہ نے اس کو کھلایا پلایا۔ اور جو کافر ہے ظاہر ہے وہ اللہ کا نام لے کر نہیں کھاتا،
وہ زیادہ کھا لیتا ہے، اس کے شیطان اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے جو میں نے دیا حلال جائز اس کو کھاؤ، کھانے کے بعد میرا شکر ادا کرو، اس اللہ کا واقعی اس اللہ کا شکر کرو جو سچ میں جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے کتنی دفعہ، 2-3 دفعہ اوپر بتا دیا ہے کہ پاکیزہ چیزیں کھانی ہیں، حلال کھانی ہیں۔ اب کون سی چیزیں کھانی ہیں اللہ نے وہ بھی واضح بتا دیا۔ انما بے شک حرم علیکم، اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے تمہارے اوپر المیتۃ، مردار جو چیز ہے وہ حرام ہے، والدم، اور خون حرام ہے، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت حرام ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ چیز، ہر وہ چیز جس پر اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا گیا ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے دیوی دیوتا کے، کسی بزرگ کے، کسی آستانے کے نام پر وہ کھانا پکایا، وہاں نیاز بھیجنے کے لیے وہ کھانا رکھا گیا، وہاں چڑھاوا چڑھانے کے لیے وہ کھانا، وہ پینا، وہ جانور، وہ گوشت، جو کچھ بھی ہے، وما، اور جو کوئی بھی چیز ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی ہے وہ بھی حرام ہے۔ ومن اضطر، ہاں جو مجبور ہو جائے، بالکل مرنے والی حالت پر آیا ہوا ہے، غیر باغن، وہ سرکش نہ ہو، یعنی ایسا شخص جو بالکل موت کی حالت پر آیا ہوا ہے اور اس کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے سوائے حرام چیزوں کے، چونکہ زندگی کو بچانا بھی ضروری ہے، اللہ کا حکم ہے، تو وہ تھوڑا سا کھا سکتا ہے، کتنا، ولا آدن، حد سے زیادہ بڑھنے والا نہ ہو جس سے اس کی زندگی سیو ہو جائے، بس، فلا اثم علیہ، اب ایسے شخص پر کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ، غفور، بخشنے والا ہے، رحیم، رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکتمون، جو چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، من الکتاب، کتاب میں، جو اللہ کے احکامات کو کتاب میں جو بتائے ہوئے ہیں لوگ چھپاتے ہیں، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت لے لیتے ہیں، جیسے ہم پہلے کئی دفعہ بات کر چکے ہیں، یہود لوگوں سے تھوڑے سے پیسے لے کے ان کے بینیفٹ کی خاطر جو مسئلہ ان کی کتاب میں تھا اس سے اپوزٹ مسئلہ بیان کر دیتے تھے۔ اولئک، یہ سارے کے سارے لوگ، ما یاکلون فی بطونہم، نہیں پیٹ میں ڈالتے، نہیں کھاتے، الا النار، مگر آگ، جو وہ کمائی سے کھاتے ہیں کھانا وغیرہ، وہ حرام کی کمائی سے کھانا کھانا ایسے ہی ہے جیسے کہ آگ کھا لینا۔ ولا یکلہم اللہ، اللہ تعالیٰ بھی بات نہیں کرے گا ان سے یوم القیامت، قیامت کے دن، ولا یزکیہم، اللہ ان کو پاک بھی نہیں کرے گا، ولہم، ان کے لیے عذاب، عذاب ہے، علیم، دردناک۔ اللہم لا جعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے مت کرنا۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، اولئک الذین اشتروا، جنہوں نے خرید لیا ہے، الضلالۃ، گمراہی کو، بالہدا، ہدایت کے بدلے۔ ہدایت واضح کتاب میں آ چکی تھی، لیکن انہوں نے اپنے بینیفٹس کی خاطر اس کو بدل دیا ہے گمراہی کے ساتھ۔ والعذاب بالمغفرہ، عذاب کو مغفرت کے ساتھ، مغفرت اچھی خاصی اس کتاب کو فالو کرتے کرتے ہو جانی تھی، بخشش ہو جانی تھی، لیکن انہوں نے عذاب کو خرید لیا ہے۔ فما اصبرہم علی النار، اللہ کہہ رہا ہے کس طرح سے وہ صبر کریں گے دوزخ کے اوپر، جب دوزخ میں اللہ تعالیٰ ان کو آگ میں ڈالے گا تو کس طریقے سے، کیسے وہ صبر کر سکتے ہیں۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچانا۔ ذالکا، ایسا اس لیے ہے، بِأَنَّ اللہ، بے شک اللہ، نزل الکتاب بالحق، اللہ یہ جو باتیں کر رہا ہے یہ کتاب میں سچی ہیں، سچ کے ساتھ ہیں۔ بِأَنَّ اللہ، بے شک اللہ نے، نزل الکتاب بالحق، اللہ نے کتاب کو سچ کے ساتھ نازل کیا ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ، بے شک وہ لوگ، ان الذین اختلفوا، جنہوں نے اختلاف کیا ہے، اس کتاب میں چینجنگز کی ہیں، یعنی تورات اور انجیل میں جن لوگوں نے اپنی طرف سے رد و بدل کی ہے، فی الکتاب، کتاب میں، لفی شقاق بعید، وہ بہت دور کی ضد میں چلے گئے، انہوں نے بہت دور کا، بہت آگے نکل گئے، حد سے زیادہ وہ آگے نکل گئے، انہوں نے اللہ کے ساتھ مقابلہ بازی کر لی ہے۔ اللہم لا جعلنا منہم، اللہم حسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہمیں صحیح عقیدہ پہ،
توحید کے عقیدہ پہ رکھنا، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کروانا، صحیح جو عقیدہ اسلام کا ہے، دین کا ہے، اللہ ہمیں اس عقیدے پر رکھنا، آمین۔ آج ہم نے الحمدللہ جو سورہ البقرہ کی آیت 164 سے لے کر 176 تک کور کیا ہے، تقریباً 12 آیات بنتی ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔